عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ہی حلیم الطبع تھے جی، بردباری آپ کی شخصیت کا وصف تھا. سبحان اللہ. یہی نرمی جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف باقاعدہ کچھ افواہیں مشہور کی گئیں. جی لیکن ایک بات میں سلطانی صاحب یہاں ضرور کہوں گا جی بسم اللہ. کہ شہادت یا یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ فیصلے تھے. اللہ یہ نہیں کہ یہ کوئی انہونی معاملہ یا اچانک ہوا، بے شک. بلکہ آقا علیہ السلام تو باقاعدہ خبر دے رہے تھے جب احد پہاڑ جھوم رہا تھا کہ پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب باغ کے دربان بن کے کھڑے ہوئے ہیں اور پہلے ابو بکر صدیق آئے، فرمایا بشارت دے دو جنت کی. دوسرے آئے تو فرمایا بشارت جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے فرمایا بشارت بھی دو اور کہو ایک ایسی مصیبت بھی آئے گی اور اللہ تمہیں اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ بشارتیں پہلے سے دے دی گئیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 12 سالہ جو دور ہے، اس کے اندر پہلے تو جو سال گزرے وہ بڑے اچھے تھے. بعد میں آپ پر الزامات لگائے گئے. نمبر 1 اقربا پروری کا، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو، اور عہدے بھی ان کو دیتے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں. دوسرا آپ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے مدینہ کی چراگاہ پہ قبضہ کر لیا ہے. تیسرا الزام لگایا گیا کہ آپ نے اپنے چچا حکم بلال جس کو سرکار نے مدینہ سے بدر کیا تھا اس کو واپس بلا لیا. ایسے سوالات اٹھائے گئے اور یہ صرف بے سروپا باتیں تھیں. بالکل ایسے. اب اقربا پروری آپ نے کہا جی میں تو اس حکومت کے عہدے پر فائد ہو کر بیت المال سے اپنی تنخواہ نہیں لے رہا، میں نے دوسروں کو کیا نوازنا ہے. اللہ اکبر. آپ کا یہ کردار ہے، آپ وہ عظیم مسلمانوں کے لیڈر ہیں کہ آپ نے جتنا کوئی پیسہ اگر بیت المال سے آپ کی طرف آیا آپ نے وہ سارے کا سارا حساب کر کے واپس کیا. واہ سبحان اللہ. بلکہ خود آپ نے عطا کیا. سبحان اللہ. اور ظاہری بات جو آپ کا ذاتی مال ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں. بیت المال کا تو ذاتی مال، بالکل وہ تو ذاتی مال تھا نا. آپ الحمدللہ بہت بڑے تاجر تھے. تو اس طرح وہ جو الزامات تھے وہ محض بے بنیاد الزامات. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے بارے میں کو مطلب جو ہے وہ بالکل. اور یہ بات بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی پوسٹیں آتی ہیں، ایسی ہر ایک بات پہ کان نہیں دھرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ بات لے کے آتا ہے اور وہ بات تم نے تحقیق نہیں کی تو پھر تم اس پر اعتماد نہ کرو. فتبینوا، پہلے تم غور و فکر کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پر کسی قوم تک پہنچ جاؤ اور ہو کچھ بھی نہ. اب ہوا یہی کہ آپ کے خلاف افواہیں پھیلا دی گئیں، اور یہ افواہیں میں نے چند جس طرح بتائی ہیں. جب وہ افواہیں پھیلیں تو بہت سے لوگ جو ابھی مسلم تھے، اس میں ایک وجہ بنیادی یہ تھی کہ صحابہ کرام بھی دنیا سے چلے گئے تھے جو جلیل القدر صحابہ تھے. چونکہ نئی نسل آ چکی تھی، 36 ہجری آپ کا یوم وصال ہے، شاید کچھ وضاحت کرتے اور لوگوں کی حوالے سے ہوتی. تو بالکل وہ نئے لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی اور وہ پھر جب مدینہ شریف سے لوگ گئے تھے حج کے لیے، کوفہ سے، بصرہ سے، موصل سے لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا. مولا کائنات آئے اور انہوں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ تو 40 لوگ ہیں، ہم ان کو ابھی کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے سرکار کے مقدس شہر میں کسی کا خون نہیں بہا سکتا. یہ خوبصورت آپ کا طلوع امتیاز تھا. پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مولا علی نے آپ کا خاص طور پہ پہرےدار مقرر کیا اور کہا کہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں. لیکن باغیوں نے پھر بالکل وہ مولا کائنات کے حکم سے کھڑے ہوئے اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے. مولا علی نے فرمایا بالکل. اور پھر آپ پر 40 دن تک پانی بند کیا، کھانا بند کر دیا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دیا. پھر آپ ایک دن چھت پہ چڑھے اور آپ نے باغیوں سے کہا جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ جس نے بیر رومہ سرکار کے کہنے پر خرید کر وقف کیا، جنت کی بشارت پائی. جس نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر وقف کر دی، جنت کی بشارت پائی. غزوہ تبوک میں سرکار نے مجھے جنت کی بشارت دی. لیکن وہ لوگ جسے ہم تعصب کہہ سکتے ہیں یا مخاصمت کہہ سکتے ہیں، محض جہالت کی پٹیاں آنکھوں پہ بن چکی تھی اور محض افواہوں کی بنیاد پر آپ کے جان کے درپے ہوئے. یہاں تک کہ رات کے وقت آپ کے گھر کا جو ہے پچھلا حصہ پھلانگ کر کچھ لوگ داخل ہوئے. پھر باقاعدہ طور پر 18 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے اپنی زوجہ سے ڈسکس کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا خواب میں کہ سرکار نے کہا آج افطاری عثمان تو ہماری ساتھ ہی کرے گا، لگتا کہ آج میری شہادت کرے گا. آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسی حالت میں پیچھے سے دیوار پھلانگ کر باغی داخل ہوئے اور انہوں نے آپ کو جیسے ہی وار کیا تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اسی حالت میں
پھر بھی آپ مزاحمت نہیں کر رہے، اتنے حلیم و طبع، 86 سال کی عمر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے 40 دن سے پانی بند ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے ہی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ اختلاف کا پھر دروازہ کھلا، آج تک پھر مسلمان اس اختلاف کے بعد ایک مقام پر متحد نہ ہو سکے۔ حضرت مولا کائنات نے باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی فرمایا۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد باغیوں نے اسی طرح مسلمانوں میں افتراق اور انتشار ڈال دیے۔ پھر حضرت مولا کائنات آپ نے پھر اپنا کیپٹل دارالحکومت کوفہ کو بنایا، پھر وہاں سے آپ نے اپنے اسلامی تنصیبات کے بہت سے معاملات کا آغاز کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت سی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے، اسی میں آپ پیغام بھی ناظرین یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب آپ کے ہاتھ پر 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کیا تھی؟ خون عثمان پر آقا علیہ السلام نے قصاص کا اعلان کیا۔ جب افواہ پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا، حالانکہ سرکار جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھوں کو رکھا اور پھر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبی آپ سے تو بیعت نہیں کر رہے، یہ تو پروردگار سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے محبوب نہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے نہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ تو پروردگار کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی آپ کو امتیازی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون پر پھر آپ نے بیعت کی، تمام صحابہ شریک ہوئے۔ اللہ فرماتا پیارے محبوب جتنے ایمان والے اس بیعت میں شریک ہوئے، اللہ نے سب سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا خصوصی طور پہ اظہار بھی فرمایا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل تھے، یہ تو سارا ہم دن رات بھی بیٹھ کر 24 گھنٹے بھی ان کا ذکر خیر کرتے رہے تو ان کی فضیلت کا ایک باب نہیں مکمل ہوتا۔ اللہ نے بے تحاشا، لیکن جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی، ہم امید کرتے ہیں عوام الناس تک جو چیزیں بنیادی باتیں پہنچ گئیں، وگرنہ آپ کے اگر عقائد کی طرف آئیں، پھر آپ کے نظریات، پھر آپ کا سیاسی نظام جس میں آپ نے خوبصورت جو طریقہ کار بنائے اور آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جاری کردہ اس نظام میں جو خوبصورت چیزوں کی اصلاحات فرما کے اس کو اور خوبصورت سے خوبصورت بنایا، یہ آپ کا ہی تر امتیاز ہے۔ پروردگار کروڑاں رحمتوں کا نزول آپ پہ۔ الہی آمین۔